ایک کیس ایسا ہے بانی پی ٹی آئی کا جو کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ ہیں، باقی میں ان کی جو ہے وہ بری بھی ہو چکے ہیں اور ان کی ضمانتیں بھی منظور ہو چکی ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں عارف چودھری صاحب ہیں، ماہر قانون ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر آپ سے جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو عدت نکاح کیس کے حوالے سے مسترد کیا گیا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس جو کیس کو اس کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے، طول پکڑ گیا ہے یا لنگر آن بہت زیادہ کر دیا گیا ہے؟ بہت شکریہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جتنے کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے وہ محض جیل میں رکھنے کے لیے بنائے گئے اور ہر صورت میں جیل میں رکھنے کے لیے بنائے گئے۔ ان میں سے کوئی کیس بھی ایسا نہیں ہے جو اس سٹینڈرڈ پہ اسٹینڈ کر سکتا جو قانون نے معیار رکھا ہوا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ زیادہ تر کیسز جو تھے اس میں وہ بری ہوئے اور باقی میں ان کیس جو تھے ان میں بیلیں وغیرہ ہوئی اور سسپینڈ ہوئے ان کی سزا۔ یہ وہ کیس ہے جو ایک انتہائی مذہب کا خیز کیس ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی کہ عدت کا معاملہ سوائے عورت کے کسی اور کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس کی عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اور اس میں کتنی ایویڈنس آئی اور کتنی کنٹراڈکٹری ایویڈنس آئی کہ ایک اس سے پہلے یہ کیس ختم ہوا، مولوی صاحب ہوئی جو عدالت میں دوبارہ پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے بیان کی تردید کی۔ انہوں نے اس سے پہلے واضح طور پر کہا کہ جناب میں نے نکاح پڑھا اور عدت جو تھی پوری ہو چکی تھی۔ سب کچھ کہنے کے بعد پھر دباؤ ڈالا گیا اور اسے کہا گیا کہ نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس سے جو باقی بے عزتی ہوتی ہے وہ تو کسی کی ہوگی، لیکن جو ریاست اس کا عدالتی نظام اس کا جو تمسخر اٹھتا ہے، مذاق اٹھتا ہے پوری دنیا کی نظر میں اور خاص طور پر قانونی اور آئینی حلقے ان کی نظر میں، اس کا تو کوئی تدارک نہیں ہے دنیا میں۔ آپ یعنی آج کی دنیا میں اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ فلاں ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ملک جو ہے بنیادی طور پر اپنی حیثیت اور اپنی ایگزسٹنس جو ہے اس کا جواز ہو چکا ہے، کیونکہ انصاف کے بغیر کسی ریاست کا قائم رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس کیس میں چونکہ کچھ بھی نہیں تھا، اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ سزا کے معطل کرنے کا حکم جو ہے اس کے لیے اتنے دنوں تک پینڈنگ کیا جائے اور کہا جائے کہ جناب یہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی ریزرو ججمنٹ کرنے کی کون سی ججمنٹ ہے؟ اس میں انتہائی معمولی کیس ہے اور دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کوئی ذرا برابر کیس ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے جیل میں رکھا جا سکے دونوں کو۔ تو اس میں پھر کیونکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ اب عمران خان کا باہر نکلنا موجودہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہی ضمانت کی باتیں ہونا شروع ہوئی، کیس سزا سسپینڈ ہونے کی باتیں شروع ہوئی، ساتھ ہی پنجاب حکومت نے یعنی اپنا اس کے لیے قانون باقاعدہ اور بل لانے کی کوشش کی کہ جناب انہیں جیل میں رکھنے اور مقدمات جو ہیں ان کے خلاف قائم کرنے کی کوشش کی جائے، جس کو بھی عدالت میں ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ریاست کو تو میں نہیں کہوں گا، اب اس معاملے میں سیدھا کہنا چاہیے کہ وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں وہ کم از کم اس حد تک نہ جائیں جس حد تک وہ چلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں ہے کہ عدالتی سطح پہ جو معاملات یا وکالتی سطح پہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ ادروائز آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا پوری دنیا میں۔ امریکہ جیسا ملک جو ہے جس کی آپ مداخلت کے خلاف جب عمران خان نے کہا تو بڑی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے کہا جی وہ حکومت کو بدلنے کا حق رکھتے ہیں، تو آج انہوں نے بھی ان کی کانگریس کی میجورٹی نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے کہ آپ کے ہاں نہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں اور نہ انسانی حقوق محفوظ ہے، نہ خواتین کی عزت آپ کے ہاں محفوظ ہے، نہ کسی شخص کی آزادی محفوظ ہے، اور اس کا ایک اور یعنی بائی پروڈکٹ اس کی یا اس کا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دو صوبے جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جا کے لا اینڈ آرڈر درست کرنا ہے، ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، وہ صوبے آپ کے خلاف سامنے کھڑے ہو گئے ہیں سینہ سفر ہو کے کہ بھئی ہمیں پتا ہے کہ آپ کے مقاصد اور ہیں، ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، آپ کے اور ایسے ایسے جملے سننے کو آ رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریاست کو کی حفاظت کرنے والے لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ مشرقی پاکستان کے ساتھ یعنی مثال دینا تو انہیں بڑا برا لگتا ہے، لیکن یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں
جو بالکل اسی طرف جا رہے ہیں جس طرح مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہوئی تھی. آج وہی اعتماد جو قائم تھا وہ ختم ہو گیا، وہی عزت جو لوگوں کی نظر میں تھی عارف صاحب یہ کہیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، تو ابھی آنے والے وہ بھی تو کیسز ہیں جن میں ان کی ضمانت ہوئی ہے اور وہ دوبارہ کھلے گئے. القادر ٹرسٹ ہے جیسے 9 کے واقعات ہیں جس طرح سے، اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ آنے والے وقتوں میں ان کے اس ٹائم پیریڈ ختم ہوگا اس کے بعد وہ زیادہ کمپلیکیٹ نہیں ہوں گے ان کے باہر آنے کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ کل بھی ایک پروگرام میں نے گزارش کی تھی اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو عدالتوں کے ذریعے ملا ہوا ریلیف جو ہے اس کی بنیاد پر وہ عدالت سے باہر آ جائیں، جیل سے باہر آ جائیں. انہوں نے جب آنا ہے عوامی قوت سے، عوامی طاقت سے باہر آنا ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑے فساد کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے. عام حالات میں عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اقتدار میں آنے کا یہ راستہ اختیار کیا کہ نہ آئین کی پرواہ کی، نہ قانون کو دیکھا اور گھس گئے اس میں، یعنی جعلی مینڈیٹ کے ذریعے، اب انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے عوام ہے اور فیصدی کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ اسی کا نام لے رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ عمران خان لوگوں کو لیڈ نہ کر سکے، عمران خان باہر نہ آ سکے. تو اس لیے عدالتوں کے ذریعے تو عمران خان کا باہر آنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کیسز کو بھی دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی ایک ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کوئی ہو، اس کے قائم رہنے کی، اس کی پروسیکیوشن اسٹینڈ کر سکتی ہو یا اس میں سزا قائم رہ سکتی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ جیل میں ہے. تو میری رائے میں تو یہ ہے کہ یہ کیسز کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا کی جائے گی کہ عمران خان اور سر 2 قسم کے بیانیے آ رہے ہیں جس میں شیخ رشید کا بھی ہے اور ایک اور بیانیہ بھی ہے کہ ریاست کے لیے خطرہ ہے، اسی لیے عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہی رہیں. دوسری جانب شیخ رشید نے بھی کہا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 سال سے پہلے وہ باہر آ سکتے ہیں. شیخ رشید کے والے سے پہلے بات کرتے ہیں. کیا شیخ رشید اس سے قبل بھی تھوڑے سے ہارٹ بروکن تھے کہ میرے کاؤنٹر میں انہوں نے پی ٹی آئی نے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیوں کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا ہے، تو وہ ان کے آپ کے اپنے تحفظات سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بات کی ہے کہ واقعہ ایسا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ وہ باہر آئے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان لوگوں کا تعصب جو ہے وہ ان کی آراء میں بالکل شامل ہوتا ہے. کوئی شخص بغیر کسی تعصب کے رائے دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہی کسی سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیں، آپ اگر کسی وکیل کو بات کرنے کے لیے کہیں گے تو وکیل کا کام یہ ہے کہ وہ دیانتداری سے جو سامنے چیز نظر آ رہی ہے وہ بیان کرے. مطلب ہے کہ اسے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ وکلاء جو ہیں جو باقاعدہ فیسیں دے کے پیش ہو رہے ہوتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ مبصر کے طور پر پیش ہو رہے ہیں. اسی طرح یہ آپ کے جو شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے تکلیف بہت اٹھائی عمران خان کی خاطر، لیکن ہوا یہ کہ چونکہ ان کے اور کریڈینشل جو تھے وہ مشکوک تھے، کافی ساری چیزیں تھیں جو وہ نہیں قابل قبول تھی، تو ایک دفعہ یہ بالکل رد کر دیے گئے اینڈ ہی اسٹینڈز نو ویئر. تو اس کے نتیجے میں اب وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب کسی کے ساتھ ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر اس کے باوجود بھی آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہے گا، وہ بیلنس رہے گا. اس کے اندر باقاعدہ زہر موجود ہے پی ٹی آئی کے خلاف، لیکن اس کے نکالنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا مہذب اور بڑا محتاط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹلی وہ اٹیک کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو کل تک وہ ان کے وزیر داخلہ تھے اور ان کے ساتھ تھے، اور آج اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ لوگ ان کو پسند نہیں کریں گے. سر آپ کا اسٹیٹ بھی ہل جاتا ہے نا، آپ کیا بیانیہ آپ پہلے کیا کر رہے تھے، اب خود بھی کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہل جاتا ہے. شاید یہ بھی مقصد ہے ان کا کہ وہ چپ ہیں، وہ کہتے ہیں میں چلا کاٹ کر آیا ہوں اور مجھے کوئی تکلیف زیادہ نہیں ہوئی، اسی لیے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اب ہلکی ہلکی بات کرتے ہیں وہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا.